السلام علیکم ناظرین کرام، نئی ویڈیو میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ اس وقت ایک جانب تو الیکشن قریب آتے جا رہے ہیں اور عمران خان کی پارٹی پر مصیبتوں اور مشکلوں میں اضافہ کیا جا رہا ہے، لیکن اس وقت کانپیں عمران خان کے مخالفین کی ہی ٹانگ رہی ہیں، کیونکہ اس وقت عمران خان اور اس کی مقبولیت کو شکست دینا تقریباً عملاً ناممکن ہو چکا ہے۔ کل کا ٹک ٹاک کا جلسہ اس کا منہ بولتا ثبوت ہے۔ اس وقت یوں لگ رہا ہے کہ اس ٹک ٹاک کے کامیاب جلسے کے بعد اور عمران خان کی مقبولیت کا ایک اور ٹھپا لگنے کے بعد، آل دو انٹرنیٹ پاکستان میں کل بھی بند کیا گیا، اس سب کے باوجود اس وقت عمران خان کی مقبولیت آسمانوں کو چھو رہی ہے اور اب اس کا ریئیکشن آ رہا ہے۔ اس وقت بہت سی ڈیٹیلز ہیں میرے پاس، کچھ عدالتوں سے ہیں، عمران خان کے کیسز کے حوالے سے ہیں، اور کچھ اس وقت پی ٹی آئی پر حالیہ کریک ڈاؤن ہے۔ لیکن جو ملتان میں ہوا ہے وہ بھی ان پریسیڈنٹڈ ہے۔ ملتان میں جو اس وقت کریک ڈاؤن ہوا ہے اور جس کی پاداش میں ہوا ہے، میں ساری چیزیں آپ کے سامنے رکھوں گا۔ کچھ ویڈیو کلپس ہیں بڑے امپورٹنٹ جو آپ کے سامنے رکھنا اس وقت بہت زیادہ ضروری ہیں۔ ناظرین کرام، عمران خان کے خلاف آپ کو پتہ ہے کہ احتساب عدالت کا کیس چل رہا ہے۔ جج محمد بشیر اس کیس کی سماعت کر رہے ہیں۔ 25 تاریخ سے جج محمد بشیر نے چھٹیاں مانگی ہوئی ہیں۔ اب دیکھتے ہیں ان کی چھٹیاں اپروو ہوتی ہیں کہ نہیں، کیونکہ انہوں نے اپنی ریٹائرمنٹ تک چھٹیاں مانگی ہیں، لیکن آج کی سماعت تو انہوں نے کرنی تھی۔ اب عمران خان نے 190 ملین پاؤنڈ کیس کی سماعت کے دوران جج سے مکالمہ کرتے ہوئے کہا کہ نواز شریف اور آصف زرداری کے کیسز بھی روز رکھیں تاکہ جلدی کام مکمل ہو۔ یہ نہیں کہا کہ میرے کیسز کے اندر مجھے ریلیف دیں، کہا کہ باقیوں کے ساتھ پھر یہی رویہ رکھیں تاکہ کام جلدی جلدی ختم ہو۔ اب 190 ملین پاؤنڈ کیس کی سماعت کے دوران عمران خان نے احتساب عدالت کے جج محمد بشیر سے مکالمہ کرتے ہوئے کہا کہ توشہ خانہ میں نواز شریف اور آصف زرداری کو 13 فروری کی تاریخ دی گئی۔ میں روز سنتا ہوں کہ مجھ پر ایک کے بعد ایک کیس بنایا جا رہا ہے۔ عمران خان نے کہا کہ نواز شریف اور آصف زرداری کے کیسز بھی روز رکھیں تاکہ کام جلدی ختم ہو۔ 8 سال پرانا کیس 13 فروری کو رکھا گیا ہے، 4 سال پرانا کیس روز رکھا جاتا ہے۔ پروسیکیوٹر نے کہا کہ ابھی ہمارے گواہان پیش ہونے ہیں، ان پر جرح ہونی ہے۔ میری استدعا ہے کہ کیس کی سماعت کل تک رکھیں، جبکہ وکیل صفائی جو خان صاحب کے وکلاء ہیں ان کی جانب سے سماعت 30 جنوری تک ملتوی کرنے کی استدعا کی گئی۔ عمران خان نے جج سے استدعا کی کہ مجھے میرے وکلاء سے مشاورت کی اجازت دی جائے۔ بشرا بی بی کے آنے اور جانے سے متعلق کچھ معلوم نہیں۔ جیل کے اندر سخت سیکیورٹی ہے، ایک کاغذ تک نہیں لانے دیا جاتا۔ پروسیکیوٹر امجد پرویز نے لقمہ دیتے ہوئے کہا، نہیں سر، باہر زیادہ سخت سیکیورٹی ہے۔ یہ پروسیکیوٹر نے کہا۔ احتساب عدالت نے 190 ملین پاؤنڈ کی آئندہ سماعت 30 جنوری تک ملتوی کر دی، جبکہ ملزمان کو چلان کی نقول بھی فراہم کر دی گئیں۔ 6 فروری کی تاریخ فرد جرم کے لیے مقرر کر دی گئی ہے، لیکن لیٹس سی کیا ہوتا ہے، کیونکہ یہ جج صاحب اپنی ریٹائرمنٹ تک جو کہ مارچ میں ہے چھٹی پہ جانا چاہ رہے ہیں۔ غالباً زرداری کا کیس سننے والا جج نواز شریف کا، راجہ پرویز اشرف کا، شاہد خاقان عباسی کا، پاکستان کے بڑے بڑے ناموں کا کیس سننے والا جج محمد بشیر، یوں لگ رہا ہے کہ عمران خان کے کیس کو منطقی انجام تک نہیں پہنچانا چاہتے۔ انہوں نے صحت کے ایشوز کی وجہ سے یہ سب کچھ کیا ہے۔ وہیں دوسری جانب پشاور ہائی کورٹ نے تحریک انصاف کی عام انتخابات عدلیہ کی نگرانی میں کروانے کی درخواست خارج کی ہے۔ پشاور ہائی کورٹ کے جسٹس شکیل احمد نے پی ٹی آئی کی درخواست پر پہلے سے محفوظ فیصلہ سناتے ہوئے تحریک انصاف کی درخواست خارج کر دی، جس کا تحریری فیصلہ بعد میں جاری کیا جائے گا۔ اس سے پہلے اسی طرز کا ایک فیصلہ لاہور ہائی کورٹ نے کیا تھا اور وہ سپریم کورٹ میں میرے قاضی نے اڑا کے رکھ دیا تھا، اور آج آروز جو کہ بیوروکریسی سے ہیں، جو کہ ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن سے ہیں، وہ میرے قاضی کے لگائے ہوئے ہیں اور آج وہ فری اینڈ فیئر الیکشن کروا رہے ہیں، فیلڈ کو لیول کر رہے ہیں بہترین انداز میں، اور پوری دنیا دیکھ رہی ہے۔ تو پشاور ہائی کورٹ پر اس میں کوئی شکوہ نہیں بنتا، کیونکہ انہیں پتہ تھا کہ ایک پریزیڈنس آ چکا ہے۔ لاہور ہائی کورٹ کے فیصلے کے ساتھ کیا کیا ہے قاضی نے، ہمارے فیصلے کے ساتھ بھی یہی کرنا ہے۔ تو پی ٹی آئی کے وکیل معظم علی نے عدالت سے یہ استدعا کی تھی کہ تحریک انصاف کو الیکشن کے لیے لیول پلینگ فیلڈ مہیا نہیں کی جا رہی، ہمیں الیکشن کمیشن، آر اوز، ڈی آر اوز اور بیوروکریسی پر اعتماد نہیں ہے۔ پی ٹی آئی کے وکیل نے کہا کہ موجودہ بیوروکریسی کے زیر انتظام ممکنہ طور پر شفاف الیکشن کا انعقاد ممکن نہیں، اس لیے ہم چاہتے ہیں کہ جوڈیشل لا افسران کی نگرانی میں انتخابات کروائے جائیں۔ پشاور ہائی کورٹ نے دلائل سننے کے بعد پی ٹی آئی کی درخواست پر فیصلہ محفوظ کیا تھا، جو کہ آج سنایا اور درخواست خارج کر دی۔ ویسے پی ٹی آئی کی اس درخواست کا اتنا فائدہ نہیں ہونا تھا،
آپ جوڈیشری سے افسران لینا چاہ رہے ہیں، لوئر لیول کی جوڈیشری کے افسران آپ کے آروز بنیں گے. آپ کو جب سپریم کورٹ سے انصاف نہیں مل رہا تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ نیچے والا کوئی جج دے سکے گا؟ بہرحال پی ٹی آئی نے کم از کم حجت تمام کر دی ہے. کل کو یہ نہیں کہہ سکیں گے کہ ہمارے پاس تو کوئی آیا ہی نہیں تھا درخواست لے کے. دوسری جانب شاہد خاقان عباسی نے کہا ہے کہ پاکستان میں موجودہ الیکشن بے مقصد ہو چکا ہے، جو ملک کو انتشار کے علاوہ کچھ نہیں دے گا، اور گھوڑا گلی اور مری روڈ منصوبے میں خرد برد کے الزام میں یہ اینٹی کرپشن آفس راولپنڈی پہنچے، اور چونکہ یہ نواز شریف کا ساتھ نہیں دے رہے تو انہیں بھی کیسز بھگتنے پڑیں گے، ورنہ ریاستی پروٹوکول یہ بھی انجوائے کر لیتے. تو انہوں نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ نیب اور اینٹی کرپشن کے ادارے صرف الیکشن اور سیاست میں جوڑ توڑ کے لیے استعمال ہو رہے ہیں. الیکشن کرانا حاکم وقت اور ارباب اختیار کی ذمہ داری ہے. آج بھی وقت ہے الیکشن کے عمل کو غیر متنازع بنایا جائے، کیونکہ عوام اس الیکشن کے پروسیس سے مایوس ہے. الیکشن کے ماحول میں دباؤ کا اثر ہوگا، ڈالے بھیجیں گے، پرچے کرائیں گے تو نقصان ملک اور عوام کا ہوگا. اثر کوئی نہیں ہونا، بس باتیں ہیں، لیکن چلیں کم از کم کوئی تو بات کر رہا ہے اس الیکشن کی شفافیت پر. پھر انہوں نے کہا کہ میں نے الیکشن چھوڑا ہے، سیاست نہیں چھوڑی. بدقسمتی سے ملک کی تینوں بڑی پارٹیاں ناکام ہو چکی ہیں. ملک کی پولیٹیکل لیڈرشپ، ملٹری لیڈرشپ اور جوڈیشل لیڈرشپ ٹیبل پر بیٹھے اور آگے کے راستے کا تعین کریں. ایک ٹیبل پر بیٹھ کر آگے کے راستے کا تعین کریں، ورنہ ملک کا چلنا مشکل ہوگا. یہ ساری باتیں بڑی اہم ہیں. تاریخ میں ناظرین کرام یہ چیزیں ایک ایک کر کے لکھی جاتی ہیں. آج جو ہم باتیں آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں، آج یہ کرنٹ افیئرز ہیں، آج یہ حالات حاضرہ کی خبریں ہیں، لیکن یہی تاریخ بنتی ہے اور تاریخ میں ہر چیز لکھی جائے گی. تاریخ میں کون سرخرو ہوگا اور تاریخ کے کوڑے دان میں کون جائے گا یہ سب کو پتہ ہے، لیکن وہ ماننے کو تیار نہیں ہے. دوسری جانب شیخ رشید کی اڈیالہ جیل میں طبیعت خراب ہوئی. شیخ رشید کو پولیس نے 16 جنوری کو 9 مئی واقعات میں ضمانت خارج ہونے پر گرفتار کیا تھا. ان کے خلاف حساس ادارہ یعنی انٹیلیجنس ایجنسی کے دفتر پر حملے کا مقدمہ درج ہے، اور عدالت نے جوڈیشل ریمانڈ پر اڈیالہ جیل شیخ صاحب کو بھیجا تھا، جہاں جمعرات کی صبح ان کی طبیعت خراب ہوئی، جس پر انہیں راولپنڈی انسٹیٹیوٹ آف کارڈیالوجی منتقل کیا گیا، جہاں مکمل طبی معائنہ کیا جائے گا اور ڈاکٹرز کے مشورے کے بعد انہیں جیل منتقل کرنے کا فیصلہ کیا جائے گا. دوسری جانب ناظرین کرام، ملتان کے اندر آپ کو پتہ ہے کہ جاوید ہاشمی نے خود پاکستان تحریک انصاف میں شمولیت اختیار نہیں کی، وہ پی ٹی آئی چھوڑ چکے ہیں. لیکن بہت سے ایسے لوگ ہیں، مثلا اعتزاز احسن اگلے دنوں بلاول کے جلسے میں تھے، لیکن وہ حق اور سچ کی جہاں پر پی ٹی آئی کی بات آتی ہے اس کے لیے آواز اٹھاتے ہیں، اور میں سمجھتا ہوں یہ ایک اچھی روش ہے. بہت یہی جمہوریت ہے، یہی سیاست ہونی چاہیے. تو جاوید ہاشمی نے کہا کہ جب تک عمران خان جیل سے باہر نہیں آتا میں اس کا ساتھ دوں گا، عمران خان کی اس مومنٹ کو اور کمپین میں چلاؤں گا. اس کے بعد کیا ہوا وہ تو میں آپ کے سامنے ویڈیوز رکھتا ہوں، لیکن پہلے آپ جاوید ہاشمی کی یہ چھوٹی سی ویڈیو سنیں جس میں انہوں نے میڈیا سے گفتگو کی، جس کی پاداش میں ملتان میں کیا ہوا افسوسناک واقعہ وہ ذرا دیکھتے ہیں. جب تک عمران خان کو رہا نہیں کیا جائے گا میں یہ جنگ لڑتا رہوں گا، اور انشاءاللہ جیت کے رہیں گے اس جنگ کو. جب وہ بات کرتا ہے، عمران خان بولتا ہے، تو ہمارے اقتدار کے محلات میں آگ لگ جاتی ہے، کامتے ہیں اس کے در و دیوار اقتدار کے. اور جو اس نے اسٹینڈ لیا ہوا ہے، جو بیٹھا نہیں ہے، وہ میری بات کو تقویت دے دیا، اس نے میری سوچ کو تقویت اور مل گئی ہے. اس لیے جو وہ فرنٹ پہ لڑ رہا ہو میں اس کے ساتھ کھڑا ہوں گا، فرنٹ پہ متحرک رہوں گا جو عمران خان کے ساتھ دینے کا ہے. میں اس کے شانے سے شانہ ملا کے لڑوں گا، اور اس کی رہائی تک میری یہ جنگ جاری رہے گی. میں نے انتخابات کو اس کا اب حصہ نہیں بنانا. کنونس کروں گا کہ تم جب تک عمران کو رہا نہیں کراؤ گے، تم پاکستان کو کسی طریقے سے پاکستان کے لوگوں سے کے مسائل چھوڑیں. ان کی جو ایک تمنائیں ہوتی ہیں، آدرشیں ہوتی ہیں، خواہشات ہوتی ہیں، وہ کہتے ہیں عمران خان کو رہا کرو، اس کو ہم الیکشن سمجھیں گے، ورنہ ہم اس کو الیکشن نہیں سمجھتے. میاں نواز شریف نے اقتدار
جی ناظرین، آپ نے جاوید ہاشمی کی گفتگو سنی۔ اب بہت سی چیزیں چل رہی ہیں۔ جاوید ہاشمی کی رہائش گاہ پر چھاپا مارا گیا، پی ٹی آئی کے امیدوار کو اریسٹ کیا گیا، پینا فلیکس اتار کر لے گئے اور جاوید ہاشمی کا نواسہ اور داماد گرفتار ہوئے ہیں۔ کارکنان نامعلوم افراد کے پیچھے بھاگتے رہے جو فلیکس اتار رہے تھے۔ آپ یہ کلپ دیکھیں، پھر میں بتاتا ہوں کہ جاوید ہاشمی کی رہائش گاہ میں کیا ہوا ہے۔ کس کو لے گئے؟ کس کو لے گئے؟ کس کو لے گئے ہیں؟ ارسلان اور حاکم صاحب کا نواز ہے وہ بھی۔ کون ہے؟ ایجنسی والے نہیں نہیں، آزم ہاشمی صاحب کے نواسے کو اٹھا لیا انہوں نے، دوسرے نواسے کو اٹھا لیا انہوں نے، یہ بےغیرتی کر رہے ہیں۔ کیا نام تھا؟ ارسلان ہاشمی کیا نام تھا؟ بھی تو ہے نا۔ ارسلان ہاشمی کو اٹھا لیا انہوں نے، نہ ہاشمی صاحب کے نواسے زاہد بار کے بھانجے ہیں۔ ارسلان ہاشمی کو اٹھا لیا، ہاشمی کو اٹھا لیا، یہ ہماری پوری فیملی کے پیچھے ہماری پوری فیملی کو مارے جا رہے ہیں۔ ہم پیچھے نہیں رہیں گے، ہم ان کے خلاف پیچھے نہیں رہیں گے۔ ہاشمی صاحب کے نواسے کو اٹھا لیا انہوں نے، دوسرے نواسے کو اٹھا لیا انہوں نے، یہ بےغیرتی کر رہے ہیں۔ کیا نام تھا؟ ارسلان ہاشمی کیا نام تھا؟ بھی تو ہے نا۔ ارسلان ہاشمی کو اٹھا لیا انہوں نے، نہ ہاشمی صاحب کے نواسے زاہد بار کے بھانجے ہیں۔ ارسلان ہاشمی کو اٹھا لیا، ہاشمی کو اٹھا لیا، یہ ہماری پوری فیملی کے پیچھے ہماری پوری فیملی کو مارے جا رہے ہیں۔ ہم پیچھے نہیں رہیں گے، ہم ان کے خلاف پیچھے نہیں رہیں گے۔ جی ناظرین، آپ ویڈیوز دیکھ سکتے ہیں کہ کارکنان پیچھے بھاگتے رہے۔ اب میں ایک اور کلپ بھی چلوا دیتا ہوں، اور اس میں کیا ہوا ہے کہ ملتان میں جاوید ہاشمی کے گھر میں لاٹھی بردار افراد کی انٹری ہوئی ہے، اور یہ ہمارے محافظ ہیں جنہوں نے ہماری حفاظت کرنی ہے۔ یہ فری اینڈ فیئر الیکشن یہاں پہ انشور کرنے آئے ہیں، یہ دہشت گردی کو شکست دینے آئے ہیں۔ پتہ نہیں یہ کیا کرنے آئے ہیں، اور پھر کہتے ہیں کہ لیول پلینگ فیلڈ ہے۔ شرم بھی آتی نہیں ہے انہیں یہ دعویٰ کرتے ہوئے۔ تو سادہ کپڑوں میں بھی لاٹھیاں پکڑ کے اندر بندے انٹر ہو گئے، اور ہاشمی صاحب خود پی ایم ایل این میں ہیں لیکن وہ حق کی بات کر رہے ہیں۔ ان کی فیملی میں اگر کوئی پی ٹی آئی کی طرف سے الیکشن لڑ رہا ہے تو اس پر نظام کو اور سسٹم کو غصہ ہے، اور جو ورکر کنونشن کیا جا رہا تھا اس پر انہیں غصہ ہے، اور اس کا غصہ اتارا جا رہا ہے۔ تو یہ حالات ہیں، اور یہ ان کی اصل اوقات ہے جو دنیا دیکھ رہی ہے۔ تو ناظرین اکرام، آپ کی اس ویڈیو کے حوالے سے کیا رائے ہے؟ آپ اپنی رائے کا اظہار کامنٹ سیکشن میں ضرور کیجیے گا۔